السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ 100 سالہ تقریبات کے تحت جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مدنی ہال صدر دفتر جمعیت علماء ہند میں جمعیت کے سابق صدر فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور اولین پارلیمنٹ کے ممبر حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی خدمات و قربانیوں پر 2 روزہ سیمینار کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی نشست اول کی صدارت مولانا محمد سلمان بجنوری، نائب صدر جمعیت علماء ہند و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اور دوسری نشست کی صدارت نائب امیر الہند حضرت مفتی محمد سلمان منصور پوری، استاذ دارالعلوم دیوبند نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض کنوینر سیمینار مفتی محمد عفان منصور پوری اور کنوینر سیمینار مفتی ضیاء الحق خیر آبادی نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ اس موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی اور فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر منعقد ہونے والے اس سیمینار میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تاریخ ہند سے واقفیت رکھنے والے حضرات اس بات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی ایک طویل و روشن تاریخ ہے جس کے ہر صفحے پر اس کے اکابر کی قربانیوں کی داستان لکھی ہوئی ہے۔ ہم انہی خدمات کو قوم کے سامنے ہر پہلو سے لانا چاہتے ہیں۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہواروی اور فخر المحدثین مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بالترتیب جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور صدر تھے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان کی عظیم الشان خدمات تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سہواروی تحریک آزادی کے بطل جلیل جمعیت علماء ہند کے پالیسی ساز جنرل سیکریٹری، معرکہ حریت میں قائدانہ رول ادا کرنے والے ندوۃ المصنفین جیسے معیاری تحقیقی و تصنیفی ادارے کے بانیوں میں ایک، مایہ ناز محقق، قصص القرآن، اخلاق و فلسفہ، اخلاق اور اسلام کا اقتصادی نظام جیسی کتابوں کے مصنف، میدان سیاست کے نامور زعیم و قائد اور آزاد ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ کے قابل فخر ممبر اور آزادی کے بعد یہاں کے شکستہ حال مسلمانوں کے محافظ اور پاسبان تھے۔ آپ جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے 2 ٹوک انداز میں تقسیم ملک کی مخالفت کرتے رہے، اور جب تقسیم کا سانحہ پیش آیا تو دہلی میں فسادات کی آگ بھڑکنے اور صورتحال کی شدت و سنگینی کے باوجود زخمیوں، مظلوموں اور خانمہ برباد افراد کی مدد کرنے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر دہلی کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ تو بات تھی کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری جیسا شخص کہتا ہے کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے فسادات کے زمانے میں دہلی میں مسلمانوں کو بچانے کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں، میں ان کے بدلے میں پوری عمر کے اذکار و اشغال نثار کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے ان کی جدوجہد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سیمینار کی دوسری شخصیت فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد علیہ الرحمہ کی ہے۔ آپ نے ہندوستان کی 2 عظیم اور ممتاز و مرکزی درسگاہوں مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے۔ آپ کا شمار ہندوستان کے بلند پایہ محدثین میں ہوتا ہے۔ تدریس کے ساتھ تحریک شیخ الہند سے بھی پوری طرح وابستگی رہی۔ جمعیت علماء کے قیام کے بعد اس میں سرگرمی سے حصہ لیتے رہے۔ قید و بند کی صعوبت سے بھی دوچار ہوئے۔ 1959 سے آخر وقت تک جمعیت علماء ہند کے صدر رہے اور اس کے اصلاحی و رفاہی اور ملی و سماجی امور کو ایک نئی جہت عطا کی۔ جمعیت کے سالانہ اجلاس میں دیے گئے خطبات صدارت سے آپ کی سیاسی بصیرت اور بالغ نظری کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد سلمان بجنوری صدر اجلاس نشست اول نے کہا کہ مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جامعیت ہے۔ ان کی شخصیت اور مختلف میدان عمل میں ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے انہوں نے ایک وقت میں اپنی طرح درجنوں لوگوں کے برابر کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے عقید و نظریے پر مستحکم تھے۔ جیسا کہ ایک مقالہ نگار نے کہا، حضرت مجاہد ملت نے ایک بار برملا کہا تھا، عقیدہ تو دور کی بات، ہم کسی کے کہنے سے اپنا لباس بھی نہیں بدل سکتے۔
مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور کے سابق صدر پروفیسر اختر واسع نے کہا کہ حضرت مجاہد ملت نہ صرف گفتار کے غازی تھے بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ مرد بیان ہی نہ تھے بلکہ قلم کے بھی رہنی تھے۔ انہوں نے حوصلہ شکن ماحول میں عزم و حوصلے کے چٹان بن کر دکھایا۔ غالباً 1958 میں جب علی گڑھ مسلم میں فساد ہوا تو مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے کی اس وقت تک ہمت نہ ہوئی جب تک کہ مولانا حفظ الرحمان نہیں پہنچے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ طبقہ علماء کی نمائندگی کی۔ جب آزادی کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر آفت آئی تو اس کے تحفظ کے لیے مولانا آگے آئے، جبکہ یونیورسٹی کے لوگ ان کو لائق خاطر نہیں سمجھتے تھے۔ آزادی سے قبل انگریزوں سے لڑے اور آزادی کے بعد مسلمانوں کی بہتری کے لیے قربانیاں دیں۔ ان کے علاوہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب ابراہیم حفیظ الرحمان نے بھی مولانا کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالی۔ دوسری نشست برائے مقالات حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی کی صدارت کرتے ہوئے اپنی صدارتی خطاب میں مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے کہا کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مسلسل جاری رکھنے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے باضابطہ کوئی کتاب نہ لکھی، لیکن آپ کے بعد ایسے لائق شاگرد پیدا ہوئے کہ آج ان کے علم کا فیض جاری و ساری ہے۔ یہی بات حضرت علامہ فخر الدین احمد مراد آبادی کے بارے میں صادق آتی ہے۔ آپ نے جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند میں بخاری کا درس دیا اور آپ کے ان دروس کو آپ کے ایک شاگرد حضرت مولانا ریاست علی بجنوری نے مرتب کیا اور آج یہ کتاب اردو شروحات کے درمیان قبولیت عامہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس موقع پر کل 4 کتابوں کا اجرا بھی عمل میں آیا، جن کے نام ہیں خطبات مجاہد ملت، نقوش مجاہد ملت، حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی اور ان کے نام اور خلفائے کرام، فتاوی علماء ہند 60 جلدوں، مولانا محب الحق نقوش و تاثرات اور تسہیل القرآن۔ تو دوستو یہ تھی مختصر سی خبر جو شاید تھوڑی سی طویل ہو گئی آج، کیونکہ تفصیل بھی بتانا ضروری تھا۔ تو یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور مولانا فخر الدین سے سیمینار ہوا تھا جس میں یہ باتیں آئیں جو میں نے آپ حضرات کو سنائی۔ دوستو آپ کس کے متعلق کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔